آگاہی کے ساتھ اور منطقی انداز میں ان مسائل کو سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاً ایک اہم مسئلہ کہ کہا جاتا ہے جب بھی گلگت بلتستان کے عوام اور پڑھے لکھے طبقہ ہے گلگت بلتستان میں الحمدللہ، اگرچہ وہاں یونیورسٹیز کالجز نہ ہونے کے برابر ہے، پھر بھی گلگت بلتستان کے تمام ان افراد نے، والدین نے اپنی پیٹ پر پتھر رکھ کر اپنے بچوں کو پڑھایا، اور آج ہر گھر میں پی ایچ ڈی اسکالرز، ایم ایس سی اسکالرز موجود ہے الحمدللہ۔ انہوں نے خود سے پڑھا ہے، خود سے ہمت کی ہے، اس کے باوجود اس قوم کو جو ہے نامعقول رویوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ اس قوم کو لولی پاپ دے کر اور میٹرک فیل حکمرانوں کے ذریعے سے ان کو چلایا نہیں جا سکتا، ان کو کھوکھلی اسمبلی سے نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ چیزیں سوئزن اور نفرتی ایجاد کرنے کے لیے اہم ترین حربے ہیں۔ خدا را ان حربوں کو بند کیا جائے، اور یہ خطرناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ احساس محرومی کو برطرف کیا جائے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے جائز حقوق دیے جائیں۔ جب بھی گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں آپ کشمیر کا حصہ ہے، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا آپ کے حقوق نہیں ملیں گے، آپ کی شناخت نہیں ملے گی۔ تو کشمیر کب آزاد ہوگا اور کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ ہم کتنا انتظار کریں؟ کشمیر آزاد کرنا ہے پاکستان نے تو، لیکن کیا صرف ملی ترانوں سے کشمیر آزاد ہوگا؟ کیا فضل الرحمان جیسے افراد کو کشمیر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ بنا کر وہ عیاشیاں کرتے رہیں، اس سے کشمیر آزاد ہوگا؟ مراعات کھاتے رہیں، اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اور سودہ باز حکمرانوں، سودہ باز جرنیلوں کی بس کی بات نہیں کشمیر کو آزاد کرنا۔ تو کیا ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر؟ کشمیر کو آزاد کرنا ہے تو کچھ ہوم ورک ہمیں کرنا ہوگا ملکی سطح پر۔ پہلی چیز، ضعیف قوموں کو کوئی بھی حقوق نہیں دیتے، بلکہ ضعیف قومیں آئے ہوئے حقوق بھی ضائع کر دیتی ہے۔ پاکستان کو پہلے اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور التماس، مذاکرات اور خیانتیں، سودہ بازی، یہ کبھی کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتی۔ کشمیر کو آزاد کرا سکتی ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ مقاومت ہے، وہ ریزسٹنس ہے۔ ریزسٹنس کا مطلب کہ دشمن کے مقابلے میں ہم اسٹرانگ ہوں، دشمن کے موقف کو ہم باطل کریں اور اپنے موقف کو اسٹرانگلی پیش کر سکیں۔ پہلی چیز، مستقل و آزاد پاکستان، مستقل اکانومی کا حامل پاکستان، نہ وہ پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کرپشن کی گندگی میں غرق ہے وہ پاکستان، عیاش حکمرانوں کے عیاشیوں کے لیے پاکستان کی اکانومی پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ اس اکانومی کا حامل ملک نہ صرف کشمیر بلکہ ہر چیز کو کھو سکتا ہے۔ فکری طور پر مستحکم پاکستان، آیا ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے فکر کی تولید کی ہے؟ صرف ملازم تو پیدا کیے ہیں اور چوکوں کو تو بھر دیے ہے ڈگری ہولڈر سے، لیکن اقبال کی طرف فکر پیدا کرنے والے اور قوم کو خودی دینے والے، احساس حمیت دینے والے، استقلال کا سبق دینے والے، مقاومت کا سبق دینے والے، عزت کا سبق دینے والے، دل سوزی کا سبق دینے والے اور ملک کے ساتھ وفاداری کا سبق دینے والے ادارے، شخصیات، انسٹیٹیوشنز نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ہماری میڈیا کا رول تھا کہ پاکستان کو اسٹرانگ بنائیں، یونائٹ بنائیں اور باشعور بنائیں۔ اس میڈیا کے کیا لیول ہے کہ اس مائنس ٹیمپریچر میں 1 مہینے سے زیادہ گلگت بلتستان کے لوگ، نہتے لوگ گندم کی قیمت کی کمی کے لیے فریادیں بلند کر رہے ہیں، اور جائز مطالبات ہے قانون کے مطابق، لیکن یہ میڈیا ان کو کوریج نہیں دے رہا۔ اور اس میڈیا کا لیول کیا ہو گیا کہ ایک کرکٹر جس کو نہ فیملی سسٹم کی حرمت کا خیال ہے، نہ جس کو اپنی زوجہ کی حرمت کا خیال ہے، نہ مقدس رشتوں کا خیال ہے، اسے صرف بیوی کو دیگر کرکٹرز کے سامنے ڈانسنگ اور نچانے کے علاوہ اسے کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کی غیرت کا لیول ہے کہ اس کرکٹر نے دوسری شادی کی ہے اور وہ دوسری شادی اس کرکٹر کی موضوع بنی ہے، موضوع اول ہماری میڈیا کا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ لیول ہے اس میڈیا کا۔ یہ میڈیا کشمیر آزاد کرا سکتا ہے، یہ میڈیا مستحکم پاکستان بنا سکتا ہے کہ جس کی بریکنگ نیوز اور اولین
نیوز جو ہے ایک ہوسران کرکٹر کی دوسری شادی ہو گئی، جس نے نہ انسانی اقدار کا خیال رکھا ہے، نہ فیملی سسٹم کی حرمت کا خیال رکھا ہے، نہ اپنی زوجہ کی حرمت کا خیال رکھا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہوگا اور ہمیں ملی و مذہبی طور پر متحد ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنی قوم کو اعتماد نفس دینا ہوگا، ہمیں مستقل و مترقی پاکستان کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ یہ ہوم ورک جب تک نہیں کریں گے، کتنے ہی ملی ترانے ہم ریلیز کرتے رہیں، کشمیر کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ کشمیر ریزسٹنگ پاکستان سے آزاد ہوگا، اور ریزسٹنس اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، جب ہم کسی کی ڈکٹیشن نہ لے رہے ہوں، جب ہم ملی و مذہبی طور پر مستحکم ہوں، ہم بحرانوں سے باہر آ چکے ہوں، ہماری اکانومی سٹرونگسٹ پوزیشن میں ہو، جبکہ ابھی کے گراؤنڈ ریالٹیز اور اعداد و شمار اس کے برعکس ہیں انفارچونیٹلی۔ پھر کیا کریں؟ آیا گلگت بلتستان کے لوگ اسی طرح بیٹھے رہیں؟ لہٰذا ایک دردمند و دلسوز پیغام پاکستانی حکمرانوں کے لیے ہے، پاکستانی مقتدر افراد کے لیے ہے۔ پاکستان کی خاطر بصیرت اور جرت کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ جرت مندانہ فیصلے اٹھانے ہوں گے، کہ ابھی ان دونوں کی کمی انفارچونیٹلی، نہ پاکستان کے ساتھ اخلاص ہے، نہ بصیرت ہے، اور نہ جرت ہے، کہ جرت مندانہ اقدامات یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہ کشمیر کوز کو سٹرونگ کر سکتا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں موجود افراد کو بھی میسج دے سکتا ہے کہ جی بی کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا جائے، داخلی خود مختاری یا آئینی صوبہ یہاں کے حقوق کو دیا جائے۔ یہ ان کی 76 سالہ حب الوطنی کا انعام ہو۔ یہاں قابلیت ہے، یہاں پوٹینشل ہے، یہاں صرف معدنی ریسورسز نہیں ہے، یہاں ٹیلنٹڈ اور ٹیلنٹ کے ریسورسز بھی ہیں۔ بعض دلسوز افراد آئے اور جی بی میں انہوں نے کہا باقی لوگ یہاں معادن کو، منرلز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے پاکیزہ ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا ہے۔ یہ ٹیلنٹ پاکستان کو مستقل بنا سکتا ہے، یہ ٹیلنٹ پاکستان کو سٹرونگ بنا سکتا ہے۔ یہاں کی شیعہ سنی وحدت، یہاں کے لوگوں کا خالص ٹیلنٹ، حب الوطنی اور کلچرل، علمی کلچر، یہاں کا مذہبی کلچر، ملک کے ساتھ لگاؤ و وفاداری، اس پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ایک ماسٹر پلان کے ساتھ آ کر جو ہے گلگت بلتستان کو ڈیولپ کر کے اسے رول ماڈل بنا کر پاکستان اپنے سافٹ امیج کو بھی بحال کر سکتا ہے، اور یہ میسج بھی دے سکتا ہے مقبوضہ کشمیر و آزاد کشمیر کے افراد کو، دیکھیں اگر آپ پاکستان کا حصہ بنے تو یہ گلگت بلتستان رول ماڈل ہے، اس طرح کا مستقبل، اس طرح کی امنیت، اس طرح کی پراسپیرٹی، اس طرح کی ایجوکیشنل سسٹم، اس طرح کی محبت، اس طرح کا سکون، اس طرح کی آئینی پروٹیکشن آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ پھر کشمیر اٹریکٹ ہوگا پاکستان کی طرف۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی قرضوں میں ڈوبا ہوا پاکستان، نفرتوں میں گرا ہوا پاکستان، سیاسی عدم استحکام کا حامل پاکستان، عالمی سطح پر پاکستان کا امیج کم ہو رہا ہے و خراب ہو رہا ہے، اور پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، پاکستان کے محافظ ہی پاکستان کے خائن بن بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پاکستان کے تعلیمی اداروں کا لیول گر گیا ہے، پاکستان کی میڈیا کا لیول آپ کی خدمت میں بتا دیا، اس پاکستان کی طرف پھر کون آئے گا؟ اس حالت سے نکلنا ہوگا۔ یہ حالت دردناک ہے، یہ علامہ اقبال کے پاکستان کی حالت نہیں ہے، یہ قائد اعظم کے پاکستان کی حالت نہیں ہے۔ خدا شاہد، آج اگر اقبال اور قائد اعظم دونوں یہاں ہوتے اور خداوند متعال اگر انہیں موقع دیتا اور آج کی حالات کے بارے میں تجزیہ کرتے تو وہ یہی باتیں کرتے کہ کیوں آپ لوگوں نے نالائکی دکھائی اور اس ملک کو بگاڑ کے رکھ دیا، اس ملک کو بنانے کا فلسفہ ہی خراب کر دیا ہے۔ یہ ایک میسیج ہے کہ آئیں اور گلگت بلتستان کو جائز حقوق دیں، اور اسے ایک رول ماڈل ماسٹر پلان کے تحت آ کر بنائیں اور ڈیولپ کریں، اور پھر میسیج دیں، دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا گلگت بلتستان نے، خود آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے، یہ ان کا وفا تھا، اور ہم نے انہیں حقوق دے کر جو ہے اسے ایک ڈیولپ آئیڈیل خطے میں بدلا ہے، یہ ہمارا وفا ہے۔ ابھی تک پاکستان کی طرف سے اس
وفا کے منتظر ہے، 76 سالوں سے انہیں کوئی شناخت اور ریکگنیشن نہیں ملی، اور یہ ہمارے درد ہیں۔ حقوق نہ ملنا یہ خود ایک درد ہے، اور نالائق بیوروکریسی، غیر مقامی بیوروکریسی کی پادشاہیت، مطلق العنان حکومت وہاں پر ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو مخلص نہیں ہیں نارملی زیادہ تر، اولاً، اور نہ کوئی ماسٹر پلان اس علاقے کی ترقی کے لیے لے کر آتے ہیں، بلکہ ان کی تعلیمی تربیت کا بھی نظام وہی ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ پڑھ کے رٹر لگا کے ایک بڑی پوسٹ ملے، اور اس پوسٹ میں پھر اتنا کمائے اور اپنی جیبیں بھرنے کا ماسٹر پلان لے کر آتے ہیں، اور 1-2 سال یہاں رہ کر اپنی ٹی اے اور اکاؤنٹس بنا کر چلے جاتے ہیں پنجاب کی طرف اور دیگر علاقوں کی طرف۔ یہ نہ عوام کا درد ہے، نہ عوام کی شناخت ہے، نہ وہاں کے کلچر کی شناخت ہے، نہ اس کلچر میں پلے بڑے ہیں، نہ وہاں کی محرومیوں کا ان کو ادراک ہے، اور نہ ان کی عوامی جڑیں ہیں، نہ عوام کی طرف آنا ہے، نہ عوام کے محتاج ہے، نہ عوام کو جواب دہ ہونا ہے۔ انہوں نے بس خود غرضی ان کو چلا رہی ہوتی ہے، اور یہ افراد ان کے سامنے ہمارے میٹرک فیل جی بی کے حکمران جواب دہ ہیں، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ جو لقمہ دیں گے اس کے مطابق وہ آگے چلنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا درد ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہاں کے مقامی افراد کو ہی موقع ملے، اور وہ جی بی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں، لائق و قابل افراد۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ ابھی حالیہ گندم کی سبسڈی میں جو افراد ہیں، اولاً ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعاً شاہکار کیا، اور ان کی کامیابی کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے جو ہے یہ جو پھول تھے ان کو ایک گلدان میں جمع کیا ہے۔ آفرین ہو، استور ہو، دیامر ہو، غزر ہو، نگر ہو، ہنزا ہو، گانچھے ہو، شگر ہو، اور بلتستان اور گلگت ہو، یہ سب آج الحمدللہ جمع ہوئے ہیں، اور یونٹی کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے حقوق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو جی بی کے ان غیور جوانوں اور اسکالرز کی خدمت میں یہ پیغام ہے، اولاً اپنے اس تحریک کے نعرے کرسٹل کلیئر مقاصد کو روشن رکھے۔ ہمارے مقاصد یہ ہیں، اولاً گندم کی سبسڈی حاصل کرنی ہے کسی بھی قیمت پر، یہ عوام کے حقوق پر بھی ڈاکہ ہے، اور وہاں کے قوانین کے مطابق بھی اس کی قیمت میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اس سے پہلے کی اس حکومت نے بھی گندم کی قیمتوں میں رد و بدل کر کے خیانت کی تھی، لیکن ابھی جو ہے اس خیانت کا ایک اور دفعہ اعادہ کیا گیا تو لوگوں نے ری ایکشن دکھایا۔ آئینی صوبہ ہمارا حق ہے، ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں آئینی صوبہ، نہ کھوکھلا لولی پوپ والا صوبہ۔ دوسرا، اگر آئینی صوبہ نہیں دے سکتے، داخلی خود مختاری آزاد کشمیر ٹائپ کا سیٹ اپ جو قانون اور آئین بنانے کا حق ہمیں دے اور خود مختاری ہو کشمیریوں کی طرح، یہ ہمارے اصلی اہداف ہیں، اور ان اہداف کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور جب تک یہ اہداف حاصل نہیں ہو ہماری سٹرگل جاری رہے، اور یونائٹ ہو کر نہ مسلکی تفریق کا شکار ہونا ہے، نہ سیاسی تفریق کا شکار ہونا ہے، نہ سیاسی جو ہے کھیل کا حصہ بننا ہے، اور یونائٹ ہو کر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ کچھ بے معنی اور کھوکھلے نعرے دیے جاتے ہیں اور ان سے پرہیز کرنا ہے، مثلا سابقہ اسمبلی کو بحال کرو۔ سابقہ اسمبلی کی کیا حیثیت ہے؟ سابقہ اسمبلی نے بھی کالے قوانین کو پاس کیے ہیں، سابقہ اسمبلی نے بھی جو ہے لینڈ ریفارمز، ریونیو بلز پاس کیے ہیں، اور خالصہ سرکار کے لیے باقاعدہ گراؤنڈ فراہم کیا ہے، اور انہوں نے بھی گندم کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور وہ بھی بے اختیار ہیں، وہ بھی کوئی اختیار نہیں، صرف انہیں تقریریں کرنے کا ہی موقع ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں۔ تو سابقہ اسمبلی بحال کر کے وہ کیا تیر ماریں گے؟ نہ، بلکہ قانون ساز اسمبلی، آئینی صوبہ یا داخلی خود مختاری، یہ اصلی ترین ہدف ہے، باقی گمراہ کن نعرے ہیں جن سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ شیعہ سنی وحدت کو حفظ کریں۔ گلگت بلتستان میں نیچرل شیعہ سنی وحدت ہے، ہم اپنے محلوں میں بھی دیکھتے ہیں، تو پھر یہ تفریق کیا ہے؟
یہ جو تفرقہ ہے وہاں پر فرقہ واریت ہے، یہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسی گندی سیاست کی وجہ سے ہے، تاکہ جی بی کے لوگ محرومی میں رہیں اور ان کے استحصال ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ ان کے حقوق اور شناخت کو ان سے چھینا جا رہا ہے۔ امپورٹڈ فرقہ واریت، گندی سیاست کے اس کھیل کے نتیجے میں بننے والی اس فرقہ واریت سے بچنا ہے۔ جیسے کہ ابھی الحمدللہ شیعہ، سنی اور اسماعیلی اور سب مل کر بھائی بھائی بن کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ حقوق کے لیے دفاع کر رہے ہیں، تو اس یونٹی کو بحال رکھنا ہے۔ توجہ ہٹانے والے نان ایشوز اور بے معنی نعروں اور باتوں اور کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، اور اصلی مقاصد کو مد نظر رکھیں، اور انشاءاللہ خداوند متعال حامی و ناصر و آپ سب کا، اور تمام گلگت بلتستان کے جوانوں سے، اسکالر سے، اور جو بول سکتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے حقوق پر آواز اٹھائے اور جو ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور انداز میں اسٹرگل کرے۔ اور ہمارا حکومت پاکستان سے اب بھی دلسوز زانہ مطالبہ ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنا کر یا داخلی خود مختاری دے کر اس علاقے کے باوفا حب الوطن افراد کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول پلے کرنے کا موقع دیں۔ اور اس علاقے کی لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے اور اس سے زیادہ وفاداری کا ریٹ بہت ہائی ہے، مختلف جنگوں میں اور مختلف مواقع میں انہوں نے ثابت کیا ہے۔ تو کیوں پاکستان اس پوٹینشیل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور کیوں پاکستان اس پوٹینشیل سے جو ہے گھبرا رہے کہ اس فائدہ اٹھائیں؟ اور گندم کی قیمت میں کمی ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور خصوصاً دریائے سندھ اور بادشاہ ڈیم کی الیکٹریسٹی اور واٹر ہے، واٹر یوزیج کی رائلٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح سی پیک کا ایک ہب ہے گلگت بلتستان۔ ان امور کے اعتبار سے بھی ہمیں حقوق نہیں دیے گئے ہیں، تو یہ گندم کی سبسڈی ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا حق ہے، بلکہ جو حقوق ہمارے بنتے ہیں اس کا ادنا سا حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ زیب نہیں دیتا کہ اس علاقے کے لوگ اس طرح سے رہیں اور یہ حالات بنے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم ملک عزیز کو استحکام و سلامتی عنایت فرمائے، اور گلگت بلتستان کے مومنین کو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔